جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بی بی کی شان کے مطابق بآواز بلند صلوات صلی اللہ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ الحمد لله الذي جعل إكمال الدين وإتمام النعمة ولم يجعلنا من الجاهدين والمكذبين والمنكرين۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى ولعنۃ دائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صلوات وآواز دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی احباب بزرگان عزیزان میں نے بیٹیاں صف اعلیٰ میں تشریف فرما ہے، خالق جناب سیدہ کی عزت کے صدقے میں آپ کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کریم اللہ جناب سیدہ مرضیہ زکیہ بطول عذرا کی عظمت کے صدقے میں بانیان خمسہ مجالس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ کریم اللہ اس ذکر کو جناب سیدہ کے ایام فاطمیہ میں جو کچھ بی بی کی عظمت و مصائب پڑھے جا رہے ہیں، خالق آپ حاضرین کے مرحومین بالاخص بانیان خمسہ مجالس کے مرحومین اس ادارہ
جامعہ زینب بنت علی علیہ السلام کے بانیان کے مرحومین اور خصوصاً برادران جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا غضنفر شمسی صاحب کی بخشش کا خالق اسے ذریعہ قرار دے، خالق ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کا سفر برزخ آسان فرمائے۔ میں بہن بیٹیاں پردے میں آ کر سرکار حجت کو ان کی دادی کا پرسہ دینے آئی ہیں، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے، کریم اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان بزرگان میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، عزاداران سیدہ مظلومہ سیدۃ النساء العالمین، خدا کا شکر ہے، کریم رب نے، مہربان خالق نے ہم گناہگاروں پر عظیم احسان فرمایا ہے، ہماری بخشش کے لیے، دنیا میں عزت دینے کے لیے، آخرت میں محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں شفیع روز جزا زہرا جیسی خاتون جنت عطا کی ہے۔ مہربانی سلامت اللہ نے ہمیں شفیع روز جزا، ایام فاطمیہ ہیں، میں جیسی پہنچا، خدا شاہد ہے کبھی مجلس میں نہ مجھے یہ غرض ہے کہ میں کسی کو راضی کرنے جا رہا ہوں، صرف کوشش اتنا ہوتی ہے حجت خدا راضی ہو جائے اور ان کی جدہ راضی ہو جائے۔ جیسے ہی میں اس مدرسہ اور اس گلی میں داخل ہوا تو دل سے بخاری صاحب کے لیے دعا نکلی، دل سے۔ کیوں؟ پوچھیں کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایسے ہی اس صدی میں اولاد زہرا کو اپنی جدہ کے ذکر منانے کا حق ہے، ایسے ہی منانا چاہیے۔ ایک دو مجلس پہ اتفاق کر لینا نہیں۔ میں سادات کرام سے یہ دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم امتی ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی فرض ہے، لیکن سادات آپ سے گزارش ہے جیسے محرم اور سفر مناتے ہو ایسے ہی اپنی جدہ کا ذکر منایا کریں۔ اللہ صلی اللہ، صرف ایک مجلس کر لینا کافی نہیں، دو مجلسیں کر لینا کافی نہیں۔ اس دور میں جیسے پیغام کربلا پہنچانا ضروری ہے، ایسے پیغام فاطمہ پہنچانا بھی ضروری ہے۔ جیسے ضروری ہے کہ دنیا کے ایک ایک نقطے تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام کربلا پہنچائیں، ایسے ضروری ہے
کہ دنیا کو یہ بتائے کہ نبی کی بیٹی علی کی ولایت کے لیے کتنا صدمے طے کرے گا. یہ پہلا نقطہ ہے. جناب سیدہ کی مظلومیت اب سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، لیکن کبھی پوچھے تو صحیح کہ سیدہ نے اتنے مصائب برداشت کیوں کیے؟ وجہ کیا ہے؟ سیدہ کو کوئی فدا کی ضرورت تھی؟ نہیں. سیدہ کو مال کی ضرورت تھی؟ نہیں. سیدہ کو دنیا کی ضرورت تھی؟ نہیں. جس دروازے سے دنیا جنت لے اسے مال کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں سے کائنات تقسیم ہو، جہاں سے جنت تقسیم ہو، جہاں سے لوگ رزق لے کر جائیں. انسان نہیں، اللہ نے زہرا کے دروازے پر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ زہرا کے دروازے سے مانگو. کیوں میرے مالک؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے. میرے اللہ فرشتوں کو بھیجا کیوں؟ زہرا کے دروازے پر اللہ نے بھیج کر دنیا کو بتایا اس دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے. اللہ یا رسول یا علی یا علی. اللہ صلی اللہ. فرشتوں کو نہ روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت. مسکین ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. سائل ہوں، مسافر ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. فرشتوں تمہیں ضرورت نہیں ہے، کھاتے تم نہیں ہو، روٹی کی ضرورت تمہیں نہیں ہے. عجب نہیں فرشتے بھی یہ جواب دے جب روزے قیامت اللہ سب کو علیحدہ کرے، اور علیحدہ ہو جاؤ. جنہوں نے بطول کے دروازے سے مانگا، فرشتے بھی کہتے ہیں ان سائلوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ہمارا بھی نام لکھا جائے کہ ہم بھی زہرا کے دروازے کے سائل ہیں. ہمیں بھی یہ سعادت ہے کہ ہم زہرا کے دروازے پہ مانگنے گئے تھے. ہاں، روٹی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے. زہرا کو مال کی ضرورت نہیں تھی، زہرا کو فتح کی ضرورت نہیں تھی. یہ فتح پڑھنا چاہیے. ایک مولانا کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کا دور ہے، بی بی کو فتح نہ ملا تو شیعوں نے کیا شور بجا رکھا ہے، نہیں ملا تو کھجوریں تھی. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں بے شک فتح کی ضرورت نہیں تھی، بے شک فتح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کا تو پتہ چلا جنہوں نے نہیں دیا. سیدہ کو کھجوروں کا کوئی احتیاج نہیں ہے، باغ کی محتاج نہیں سیدہ. سیدہ وہ ہے جس کے دروازے سے فرشتے مانگے، جس کے دروازے سے کائنات مانگے، جو دنیا کو خیرات دے، جو دنیا کو جنت دے. بلکہ یہ تو سیدہ کی عظمت کیا بیان کروں، سیدہ کے غلام بھی جب جنتیں تقسیم کر رہے ہو. سیدہ کو تو مقام ہی اور بلند ہے. کیا فتح کی ضرورت تھی؟ نہیں. پھر زہرا پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں صحیح پڑھوں گا. وجہ کیا ہے؟ جملہ سننا، آج کے جوانوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. پیغمبر کے بعد، سید الانبیاء کے بعد اللہ کی زمین پر پہلی ہے بطول فاطمہ جنہوں نے علی کی ولایت کا دفاع کیا. بی بی کو مال کی ضرورت نہیں تھی، جنہوں نے علی کی مدافع ولایت علی فاطمہ. باقی بعد میں باقیوں نے دفاع کیا، لیکن نبی کے بعد جس ہستی نے علی کی ولایت کا دفاع کیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ دروازوں پر جاتی، انصار و مہاجرین کے دروازے پر جاتی تھی. جب مرد گھر سے چلے جاتے نا تو عورتوں سے کہتی
تمہارے مرد ہیں نا ان سے پوچھنا کیا نبی نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی الباب، پوچھنا ان سے، اگر وہ کہیں کہا ہے تو پھر ان سے پوچھنا علی کا در کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی ایک تاریخ ہے، عجیب ہے، ظلم کی کہانی ہے تاریخ میں۔ ہمارے بھائیوں نے جہاں جہاں اہل بیت کے فضائل تھے چھوڑا کہیں نہیں ہے، چھوڑا کہیں نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل بیت کی شان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بخاری صاحب قبلہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہمارے بھائیوں نے صحابہ کے نام پہ چھپوا دیا، اور ان کے اپنے کہہ رہے تھے کہ یہ دعاؤں کے جملے بتاتے ہیں کہ یہ دعا کسی صحابی کی نہیں کسی معصوم کی ہے۔ کہاں تک جاؤ؟ حدیثوں کو کم کر رہے ہو، حدیثوں کو بڑھا رہے ہو۔ اہل بیت کی عظمت میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی ان میں رد و بدل کر رہے، اہل بیت کی شان میں جتنی بھی حدیثیں آئیں انہیں یا چھپا رہے ہو یا بڑھا رہے ہو یا کم کر رہے ہو۔ اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑا، انا مدینۃ العلم وعلی باب، ہمارے بھائیوں نے بڑھا دیا۔ نبی نے کہا کہ فلان الجدارها فلان المذابها فلان السقفها، فلانا شہر کی دیوار ہے، فلانا پرنالا ہے، فلانا چھت ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے شہر کا نہ پرنالا ہوتا ہے نہ چھت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ، بڑھا دیا۔ لیکن پیغمبر جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا انہوں نے میری بتائی ہوئی حدیثوں میں جال سازی کرنی ہے۔ اور ایک کتاب ہے جس میں جن حدیثوں کو جال کیا گیا ہے ساری حدیثیں اکٹھی کر دی، ساری حدیث، علمی دور ہے، ریسرچ کریں، وہ ساری جعلی حدیثیں اکٹھی ہو گئی۔ پیغمبر جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا انہوں نے میری حدیثوں میں جال سازی کر دی۔ پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، یہ لوگ حدیث بڑھائیں گے، ان کو بڑھانے دینا، لیکن یاد رکھنا میں آخری اعلان کر کے جا رہا ہوں، کوئی دیوار بناتا ہے تو بناتا رہے، کوئی چھت بناتا ہے تو بناتا رہے، من اراد العلم فلیات بالبابها، کسے علم چاہیے وہ آئے گا دروازے سے، وہ دروازے سے آئے گا۔ اگر کوئی دیوار سے آئے کون ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا نبی پہلے بتا کر زہرا اول المدافع ولایت علی، سب سے پہلا جس ہستی نے نبی کے بعد علی کی ولایت کا دفاع کیا اسے زہرا کہتے ہیں، سب سے پہلا۔ اور وہ زہرا جو عصمت کا مرکز ہے، جو طہارت کا بھی مرکز ہے۔ اللہ نے سیدہ کو یہ رتبہ عطا، عصمت کا بھی مرکز، طہارت کا بھی مرکز ہے۔ وہ عظیم بطول عذرا، وہ عظیم بطول عذرا جملہ عرض کر رہا ہوں، چھٹے امام فرماتا ہے وَعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى تِسْبَتُ اسْمَانِ جدتی فاطمہ، اس کائنات کی پہلی خاتون ہے میری دادی جس کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ زندہ مردہ اللہ صلی اللہ۔ کون ہے کائنات میں ایسی خاتون؟ معصوم فرماتے ہیں میری دادی کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، ایک نام نہیں، دو نہیں، 9 اسماء۔ میرے پاس کتابیں 3 موجود ہیں گاڑی میں، کل اتفاق سے میں آپ کی دعاؤں سے یہ 3 دن پہلے کربلا اور نجف سے آیا،
وہاں سے کتاب تلاش کر رہا تھا، بڑا پرانا میں اس کتاب کی تلاش میں تھا، وہ مجھے ابھی ملی نجف سے، الہجوم علی باب فاطمہ الزہرا، یہ کتاب ابھی تازہ لے کر آئے۔ ریحانہ پیمبر میرے پاس موجود ہے، الفاطمہ من المہد الی اللحد میرے پاس موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ کتاب کافی دنوں سے تلاش کر رہا، اس کتاب کی یہ جملے ہیں، اس کتاب کی یہ جملے ہیں، سید الانبیاء ہے، خاتون جنت، گھر کے صحن میں عورتوں کو درس قرآن دے رہے ہیں، عورتوں کو درس قرآن دے رہے ہیں۔ میری بیٹیاں آئی ہوئے ہیں، بہنیں آئی ہوئے ہیں، کچھ پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں، درس قرآن دے رہی ہیں۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، سیدہ روک گئی، خواتین کھڑی ہو گئی، نبی نے دیکھا، دیکھ کر ان خواتین کو فرماتے ہیں من عرفہا فقد عرفہا، جو میری بیٹی کو جانتی ہو وہ تو جانتی ہے، ومن لم یعرفہا، جو نہیں جانتی میں تمہیں بتاتا ہوں فاطمہ ہے کون۔ توجہ ہے آپ کی؟ تعارف ہو جائے بی بی کا، پہلی مجلس ہے، میں بتاتا ہوں یہ ہے کون۔ فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی وہی ریحانۃ الجنہ، یہ میری بیٹی مجھ محمد کا دل ہے، مجھ محمد کی روح ہے، میری بیٹی جنت کا پھول ہے۔ توجہ، بیتھا بیٹی، اس کا گھر میرا گھر ہے۔ توجہ، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس طرف لے جانا چاہتا ہوں، بیتھا بیٹی، اس کا گھر میرا گھر ہے، وہ میرا قلب ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرا قلب ہے، اس کا گھر میرا گھر ہے، اس کا گھر میرا گھر ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ واعد لهم عذابا علیما۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کو اور رسول کو اذیت دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں مصطفیٰ کہہ کر جا رہا ہوں، جس نے میرے بعد فاطمہ کو اذیت دی اس پر رسول کی بھی لعنت، اللہ کی بھی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ مردہ اللہ صلی اللہ۔ جنہوں نے بھی اللہ اور رسول کو اذیت دی، توجہ، اللہ اور رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن پڑھ رہا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأُعِدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے میرے بعد میری فاطمہ کو تکلیف دی اس پر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت۔ ہمیں نہیں معلوم، یہاں منبر اجازت نہیں دیتا، اور میں اکثر یہ جملہ بخاری صاحب کا حاصل کرتا ہوں کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے، یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم کھل کر بطول کے قاتلوں کا نام ہی نہیں لے سکتے۔ یہ بھی سیدہ کی مظلومیت ہے، یہ بھی سیدہ کی مظلومیت ہے، یہ بھی سیدہ کی مظلومیت ہے۔ لیکن سنو جملہ، اللہ نے جو مقام زہرا کو عطا کیا، بطول کو عطا کیا، خدا کے قسم میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ موسم خراب ہے، راستہ خراب ہے، نہیں، یہ ذکر ان کا ہے، سارے چلے جاؤ، یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، سارے چلے جاؤ، ذکر ان کا ہے۔ کوئی انسان نہ بھی بیٹھے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ بطول کا ذکر ہو رہا ہے، فرش میں بیٹھ کر سنو۔ یہ ذکر کن کا ہے؟ جن کا ذاکر خدا ہے،
جن کے ذاکر فرشتے ہیں، سید الانبیاء جن کا ذاکر ہے. یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے. اگر لوگوں کا محتاج ہوتا ذکر اہل بیت کب سے ختم ہو چکا ہوتا. نہیں، خدا جیسے سامع قرآن کا محافظ ہے ایسے ناطق قرآن کے ذکر کا بھی محافظ ہے. دنیا مٹانے پہ آئی. وہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یزید کے دربار میں بڑا مشہور ہے کہ قیدہ وَسْعَسَيَّ وَاللَّا لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا. اے یزید تو جتنا مکر کر سکتا ہے کر لے, تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے. علی کی بیٹی اعلان کر کے جا رہی ہے قیامت تک تو ہمارا نام نہیں مٹا سکتا. کس کا اعلان ہے؟ علی کی بیٹی کا اعلان ہے. کون ہے جو ذکر سیدہ مٹ جائیں گے لیکن سیدہ کا نام رہے گا. مٹ جائیں گے بطول کا ذکر رہے گا. کوئی نہیں مٹا سکتا سیدہ کے نام کو جب تک کائنات باقی ہے. سیدہ کا نام ہے, سیدہ عذرا کا نام ہے. عصمت کا مرکز ہے بطول, طہارت کا مرکز ہے بطول. آپ جہاں بھی دیکھیں نا, آپ جانتے ہیں حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے, آپ جانتے ہیں جس جگہ بھی پنجتن کا ذکر ہوا اللہ نے مرکزیت فاطمہ کو دی. جہاں بھی پنجتن کا ذکر ہوا اللہ نے مرکزیت بطول کو دی ہے, سیدہ کو دی ہے. حدیث قصہ میں دیکھیں تارو پنجتن کا ہو رہا ہے فاطمہ کے نام, فاطمہ کے نام. مباہلہ میں دیکھیں دین کی کامیابی کے لیے جا رہے ہیں. نبوت اور امامت کے درمیانی حصے کا نام ہے عصمت. توجہ نہیں کی جملے. آگے نبوت پیچھے امامت. بطول سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے, نہ نبی ہے نہ امام ہے. اللہ نے سیدہ کو درمیان میں رکھا. توجہ کرنا, جملہ لطف لینا. جیسے سیدہ کو درمیان میں رکھا. بطول نہ نبی نہ امام ہے درمیان میں. پروردگار وجہ کیا ہے؟ فرمایا بطول اس نقطے طہارت اور عصمت پر ہے. اگر نبی میں نہ ہو وہ نبی نہیں بنتا, اگر امام میں نہ ہو وہ امام نہیں بنتا. نبوت کو طہارت کی ضرورت, امامت کو طہارت کی ضرورت. میں نے فاطمہ کو درمیان میں رکھا تاکہ دنیا کو بتا دوں نبی کی ضرورت بھی فاطمہ, امام کی ضرورت بھی فاطمہ. بطول اس نقطہ مرکزیت پر ہے. عصمت اور طہارت کے نقطہ کا نام ہے فاطمہ, جو نبی کی بھی ضرورت ہے, جو امام کی بھی ضرورت ہے. ہاں میں مباہلہ نہیں پڑھنا چاہتا, جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں رشتے بنتے ہیں نا, رشتے دنیا میں بنتے ہیں. بندے توڑتے بھی ہیں جوڑتے بھی ہیں. بیٹی کا رشتہ دے دیا, بیٹے کا رشتہ لے لیا, ایسے ہے نا. دنیا میں لوگ رشتے جوڑتے بھی ہیں رشتے توڑتے بھی ہیں. خدا قسم کائنات کی قیمت کا جملہ عرض کر رہا ہوں. دنیا میں لوگ رشتے جوڑتے بھی ہیں رشتے توڑتے بھی ہیں. اس پوری کائنات میں واحد ایک مخلوق ہے خدا کی مصطفیٰ جو اپنی مرضی سے نہ رشتے جوڑتا ہے نہ توڑتا ہے. اگر زہرا کا رشتہ لے تو علی کی مرضی, اللہ کی مرضی سے. اگر علی کو داماد بنائے تو اللہ کی مرضی سے. یہ واحد مخلوق ہے. اور ایک جملہ آپ کے حوالے کروں, جو اپنی مرضی سے, توجہ, جو اپنی مرضی سے بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا وہ اپنی مرضی سے دین کا ضامن کسی کو کیوں بنا کے لا سکتا ہے؟ دین کا محافظ اسے بنائے گا جسے اللہ چاہے گا, جسے خدا چاہے گا. واحد مخلوق ہے خدا کی اس کائنات میں. اور پھر لطف ہے, لطف ہے. اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا زہرا کا رشتہ علی کو, علی کو. شاید میں یہ جملے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اے رشتے, اے رشتے. پیغمبر نے فرمایا نہیں,
بطول کا رشتہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں۔ تب جو علی چلے پیغمبر کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ما حاجتک، کیا حاجت ہے؟ علی کا سر جھکا ہوا ہے۔ شریفانہ انداز بھی یہی ہونا چاہیے نا، علی کا سر جھکا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں یا علی ما حاجتک ما شئت، جو چاہے گا آج میں محمد دوں گا۔ پھر بھی علی کا سر جھکا ہوا ہے، توجہ، پھر بھی علی کا سر جھکا ہوا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی کیوں چل کے آئے ہو؟ میں نے تاریخی جملات کرنا ہے، کیوں چل کر آئے ہو؟ ابھی علی نے اتنا کہا یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ اتنا کہا۔ نبی کہتے یا علی آگے بھی بتاؤ، تو گھر سے چلا ادھر سے جبرائیل آیا، تو گھر سے چلا ادھر سے جبرائیل آیا اللہ کا پیغام لے کر۔ یا رسول اللہ میں حکم دے رہا ہوں، علی آ رہا ہے زہرا کے رشتے کے لیے، علی بیٹھے، علی کو رشتہ دے دینا۔ رشتہ بھی خدا کی مرضی سے، لوگ رشتے، ابھی ہمارا قصور ہے، شیعوں کو ڈانٹتے ہو کہ شیعہ فضائل پڑھتے، نہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا بنایا تو اللہ نے، حسن اور حسین کو نبی کا بیٹا بنایا تو اللہ نے۔ اچھا یہ مباہلے میں گئے ہیں نا، مباہلے میں گئے ہیں، نبی کی ساری اولاد فوت ہو چکی، لیکن جب مباہلے میں گئے ماریہ قبطیہ سے پیغمبر کا ایک بیٹا ابراہیم تھا، پیغمبر کا ایک بیٹا ابراہیم موجود تھا اور مباہلے میں جانے کے لائق بھی تھا۔ توجہ، شاید نئی بات ہو آپ کے لیے، ماریہ قبطیہ سے پیغمبر کا بیٹا تھا ابراہیم اور مباہلے میں جانے کے قابل بھی لائق بھی تھا۔ پیغمبر لے جا سکتے تھے، یا رسول اللہ عجیب لمحہ فکریہ ہے، عجیب منظر پر آ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ بیٹا بھی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کا بیٹا ہے وہ گھر میں رہے، حسن اور حسین جا رہے ہیں، وہ جانے کے قابل بھی ہے۔ عجب نہیں آواز قدرت ہے، جو محمد کا بیٹا ہے وہ گھر رہے، جو نبوت کے بیٹے ہیں وہ میدان میں گئے۔ یہ محمد کا بیٹا ہے، وہ نبوت کے بیٹے ہیں، وہ نبوت کے، اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے فاطمہ بطول کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا بنایا۔ میں کل عرض کروں گا ایک واقعہ قرآن کی آیات سے کہ کس طرح یہ نبی کے بیٹے بنتے ہیں ماں کی طرف سے۔ آج وقت نہیں، مباہلے میں چلے، شاید میں پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں یہاں اسی امام بارگاہ مسجد میں کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا پیغمبر نے کسی کو منع کیا ہو کہ کل کوئی نہیں جائے، کسی کو منع نہیں، آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے تیاری کی، بہت سارے لوگ تیار تھے جانے کے لیے۔ کوئی کہتا تھا میں بڑا قریبی ہوں میں بھی جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میری رشتہ داری ہے میں بھی جاؤں گا۔ نیک نیک لوگ تھے، بہت اچھے اچھے صحابہ کرام موجود تھے، ہاں جی، بڑے نمازی عبادت گزار تھے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ پیغمبر نے کسی کو منع کیا ہو کہ تو نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا، تو نہیں جا سکتا۔ خدا قسم میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن جب جانے لگے نا پیغمبر نے ایک اعلان کیا، بس ایک اعلان کیا کہ اہل مدینہ بے شک سارے آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ آج وہ آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ آج جانا ہے سچوں نے،
توجہ صلوات پڑھیے بآواز بلند. آگے آ جائے. ایک اور تھکی تھکی صلوات پڑھ رہے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی. زندہ واپس وہ آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. آج مقابلہ ہے سچوں کا جھوٹوں کے ساتھ. آج مقابلہ ہے سچوں کا جھوٹوں کے ساتھ. لائیو چل رہی ہے مجلس. ذمہ داری کا جملہ عرض کر رہا ہوں. قرآن کی نص ہے. آیا مباہلہ ہے. جانا ہے سچوں نے. مقابلہ ہے جھوٹوں کے ساتھ. مقابلہ ہے جھوٹوں کے ساتھ. ہمیں کوئی انکار نہیں. مدینے میں سچے تھے. مدینے میں صدیقہ تھی. مدینے میں صدیق تھے. لیکن یاد رکھنا ہوں گے مدینے میں صدیق. ہوں گے مدینے میں صدیقہ. لیکن جس صدیق کا قرآن اعلان کر رہا ہے اسے علی کہتے ہیں. اور جس صدیقہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اسے بطول کہتے ہیں. اللہ یا رسول یا آیا مباہلہ بتا رہی ہے. صدیقہ بطول ہے. صدیق علی ہے. سچے جا رہے ہیں. سچے. مقابلہ ہے جھوٹوں کے ساتھ. سچے جا رہے ہیں. وہ سچے جن کی زندگی میں زبان پہ جھوٹ کجا کبھی تصور ہی نہیں آیا. کبھی تصور ہی نہیں آیا. وہ جا رہے. کل انشاءاللہ اس کے آگے پڑھوں گا. میرے بھائی آ گئے. ان کو وقت میں دینا چاہتا ہوں. مجلس اپنی پوری پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک واقعہ عرض کر کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ یہیں سے میں جناب سیدہ کی عظمت جہاں چھوڑ رہا ہوں نا یہیں سے بیان کروں. کتنا برکت والا نام ہے بطول. خدا کا قسم عبادت سمجھو. عبادت سمجھو. بطول کے قاتلوں پر صبح شام لعنت کرنا. کون روک سکتے ہمیں کہ ہم بطول کے قاتلوں پر لعنت نہ کریں؟ وہ محب اہل بیت ہی نہیں جو بطول کے قاتلوں پر لعنت نہیں کرتا. صلوات پڑھو سیدہ پر. اللہم صلی اللہ. کوفہ کا شہر ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ روایت بہار میں موجود ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مولا بیٹھے دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے ہیں. مولا کا صحابی آیا. ایک مومن آیا. بدن کانپ رہا ہے. اضطراب ہے. بیٹھا. مولا فرماتے کھانا کا نہیں. مولا کھانا نہیں کھا سکتا. بدن میں کبھی اضطراب ہے. مولا فرماتے ما فعلت؟ کیا ہوا تم؟ کیا ہو گیا؟ خاموش. توجہ کرنا. خاموش. مولا نے فرمایا وَبِحَقِّ عَلَيْهِ. جو مجھ امام کا تجھ پہ حق ہے تجھے اس کی قسم پتا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ روتے ہوئے کہتے مولا جب میں آیا نا راستے میں لوگ اور پولیس والے ایک خاتون کو پکڑ کے مار رہے تھے. مار رہے. اس خاتون کو گرفتار کر کے چلے گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا اس کیوں مار رہے تھے؟ وجہ کیا؟ لوگوں نے بتایا ساکتت علی الارض وقالت لعنت لہو علی قاتلیک یا فاطمہ. توجہ روایت کے جملے عرض کرو ذمہ داری سے. کہتا مولا لوگوں نے بتایا یہ خاتون چل رہی تھی زمین پہ گری. جیسے ہی گری اس کی زبان سے نکلا میرے اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کر. بے شمار. اس جرم میں اسے پکڑا گیا. اس جرم میں اسے مار رہے تھے. پکڑ کے دربار میں لے گئے. خدا قسم قطع العقل. امام نے دسترخوان چھوڑ دیا.
وَلَمْ يَتَزَلْجَبْ گریا شروع کر دیا، کھانا چھوڑ دیا، گریا شروع کر دیا. فَقُلْ قُمْ إِلَى السَّحْلَةِ کوفہ میں مسجد سالہ تمہیں لے جائے، وہاں مقام امام جعفر صادق 2 رکعت نماز پڑھی جاتی. مولا فرماتے ہیں اپنے صحابی کو اٹھو میرے ساتھ مسجد سالہ. روایت کے جملے ہیں، لمبی روایت ہے، مختصر کر رہا ہوں. مسجد سالہ پہنچے، ایک مومن سے کہا، صحابی سے کہا تم دربار جاؤ اس ہماری مومنہ کی خبر لو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. توجہ، مولا مسجد سالہ مقام پر آئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہتے ہیں اللہم عجل خلاصہ هذه المرأة فخر ساجدا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام نے دعا کی، پروردگار ہماری جدہ کی کنیز کو دشمن سے رہائی عطا کر، رہائی عطا کر. یہ جملہ کہا فخر ساجدا، امام سجدے میں چلے گئے، امام سجدے میں چلے گئے. کافی دیر کے بعد امام نے سر سجدے سے اٹھایا، میں نے کیا دیکھا، امام کی ریش آنسو سے تر تر. کیا کہتے رہے مجھے نہیں معلوم، راوی کہتا مجھے نہیں معلوم، امام کی ریش تر تھی. جب اٹھے اور مجھے کہتے فقم قد اطلقت المرأة، اٹھ چلے، اللہ نے ہماری کنیز کو رہائی دے دی، ہماری کنیز آزاد ہو. کہتے میں چلا امام کے ساتھ. جب مسجد سالہ سے بہر ہے، وہ مومن جس کو امام نے بھیجا تھا وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے. امام کے قدموں پہ بوسے دیے، ہاتھ رکھا. مولا پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہ مولا اس کو رہا کر دیا گیا. مولا فرماتے ہوا کیا؟ اب امتحان کی گھڑی ہے. مولا پوچھتے ہوا کیا؟ کہتے مولا دربار میں آئی، اس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا میں زمین پہ گری ہوں، میں نے بطول کے قاتلوں پہ لعنت کی ہے، یہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے. اس نے کہا جا تمہیں میں نے رہا کر دیا ہے، تمہیں میں نے رہا کر، جملہ عرض کر رہا ہوں، تمہیں رہا کر دیا. فخذ مئتین درہم، یہ 200 درہم بھی لے جا. توجہ، رہا بھی کر دیا، یہ 200 درہم بھی لے جا. اس خاتون نے کہا واللہ ما اخذت هذا درہم من عدو زہرا، میں مر جاؤں گی بطول کے دشمن سے 1 درہم بھی نہیں لوں گی. میں مر جاؤں گی 1 درہم بھی بطول کے دشمن سے نہیں لوں گی. اب جملہ سننا، راوی کہتا ہے یا سیدی و مولائی واللہ ہے یا محتاج الیہا، میں جانتا ہوں وہ عورت غریب تھی، عورت فقیر تھی، ان درہموں کی ضرورت بھی تھی، لیکن محبت اہل بیت میں درہم نہیں لینے دیے. مولا فرماتے یہ تھیلی لے لو، جاؤ جعفر صادق کا اسے سلام بھی پہنچاؤ اور یہ ہدیہ بھی پہنچاؤ، میرا سلام بھی پہنچاؤ، یہ ہدیہ بھی پہنچاؤ. راوی کہتے ہم گئے اس کنیز زہرا کی خدمت میں آئے، کنیز زہرا کی خدمت میں آئے اور ہم نے کہا تمہیں زہرا کا لال سلام دیتا ہے. کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش قسمت ہے، تمہیں زہرا کا بیٹا سلام دیتا ہے. روایت کے جملے عرض کروں ذمہ داری سے، فَغَشِيَتْ عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ عَلَى الْأَرْضِ، جیسے امام کا سلام سنا خوشی سے بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر اٹھے، کہا بتاؤ کس کا سلام لائے ہو؟ کہا زہرا کے بیٹے کا سلام. پھر گر گئے، پھر اٹھی، کہا بتاؤ کس کا سلام لائے ہو؟ کہا زہرا کے بیٹے کا سلام لائے ہیں، یہ ہدیہ بھی لائے. سننا جملہ، رو کر کہتی ہے ایک سوال بھی میرا پہنچا دو گے؟ بطول کے بیٹے تک ایک سوال بھی پہنچا دو گے؟ کہاں بتاؤ کیا سوال ہے؟
کا صرف اتنا کہہ دینا، بطول کے بیٹے سے کنیز کہہ رہی ہے روز قیامت اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شفاعت کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ اتنا ہی پڑھنا تھا آج میں نے، اپنی ماں کے سامنے مجھ گناہگار کنیز کی شفاعت کر دینا۔ سنو گے کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ خدا قسم دل بھر کے گریا کر، یہ تمہارے آنسو مجھے یقین ہے اپنی دادی پر رونے والوں کے آنسو امام زمانہ اپنے رومال میں لیتے ہیں۔ تمہارے ان آنسو کا خریدار موجود ہے پردہ قید، یہ تمہارے آنسو بیکار نہیں جائیں گے۔ ایک ایک آنسو کا قطرہ حجت خدا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہوں، قوم المقدس کی سرزمین پہ تھا میں، آگئے مہدی میر دماد جناب سیدہ کی شب شہادت بی بی کے حرم میں مسائب پڑھ رہے تھے، اور آپ سنتے ہو نا علماء و ذاکرین سے کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا نا تو بی بی نے یہ جملہ کہا، یا فضہ تو خزینی، فضہ جل دیا۔ آگا مہدی میر دماد علماء مراجع کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ بی بی نے پہلا جملہ یہ نہیں کہا، بخاری صاحب سید ہے مجھے معاف کرنا، بی بی نے پہلا جملہ یہ نہیں کہا کہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ جب جلتا ہوا دروازہ بطول پہ آیا نا، بی بی کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، یا مہدی ادرکنی، میرا بیٹا مہدی آؤ زہرا کی مدد کرو، تیری ماں جلتے ہوئے دروازے کے درمیان آ گئی۔ ہاں کرو، آج بھی پردہ غیب میں میرا امام رو کر کہہ رہے ہوں گے، میرے اللہ مجھے جلد اذن ظہور دے، میں اپنی دادی کے قاتلوں سے انتقام۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ یہی امام جعفر صادق، ایک جملہ سن کے آگے منزل بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک مومن آیا نا، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا کرو، اپنی بیٹیوں کا نام زہرا رکھا کرو، آپ کے ناموں سے امام کو تسلی ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھنا۔ ایک شخص آیا مولا کا منتظر دے کر کہتا ہے، مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، مولا مجھے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ دے کر کہتا ہے، مولا میں نے بیٹی کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے، آپ کی دادی کے نام پر فاطمہ رکھا ہے۔ امام نے رونا شروع کر دیا، امام نے رونا شروع کر دیا، کہا مولا میں نے کوئی غلط کیا؟ کہا نہیں نہیں آپ نے ٹھیک کیا، لیکن ایک گزارش سن لے، تو نے بیٹی کا نام فاطمہ تو رکھ دیا، لیکن کوشش کرنا کبھی بیٹی کے منہ پہ تماچا نہ مار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کبھی بیٹی کے منہ پہ تماچا نہ مارنا۔ ہم دادی زہرا کے تماچوں کو رو رہے ہیں۔ حاضر ایک جملہ سن لینا، کتنے غیور بیٹھے ہو، میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر باپ بیٹی والا بیٹھا ہے، ہر بھائی بہنوں والا بیٹھا ہے، کوئی غیرت مند خدا کی قسم برداشت نہیں کرتا، جتنا سے جتنا غریب بھی ہو، کوئی بھائی برداشت نہیں کرتا اس کے سامنے کوئی اس کی بہن کو تماچے مارے، کوئی شوہر برداشت نہیں کرتا اس کے سامنے کوئی اس کی زوجہ کو تماچے مارے، کوئی بچہ برداشت نہیں کرتا کوئی اس کے سامنے اس کی ماں کو مارے۔ حضرت کسی نے علی سے پوچھا کہ یا علی مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ سادات مجھے معاف کرنا، علی کی چیخیں بلند ہونے لگی، مولا رو کر کہتے ہیں سنو گے مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل وقت وہ ہے شوہر بھی دیکھ رہا ہو، کوئی ظالم زوجہ کو تماچے مار رہا ہو، ہے علی کی قربات، علی جیسا بہادر کن فض تازیان اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ بس اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مدینے کی گلیاں جا کر دیکھو، سادات آج بھی سیدہ غریب ہے، آج بھی فاطمہ مظلومہ ہے، آج بھی بی بی کی قبر مخفی ہے، آج بھی بی بی کی قبر مدینے میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے، اے اہل مدینہ بتاؤ
محمد عربی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ اللہ تمہیں مدینے لے جائے. آج بھی مدینے میں وہ آوازیں موجود ہیں, وہ صدائیں موجود ہیں عزاداروں, جو زہرا کی بلند ہوتی رہی صدائیں. آزاد و بالآخری جملہ, آج زحمت ختم کر رہا ہوں, کل سے بیوی کے مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. میرے بھائی اچھے خوبصورت انداز میں جناب سیدہ کے مسائل سنیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صدات مجھے معاف کرنا. مدینے کی ایک گلی تھی, مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن اور حسین نہیں گزرتے تھے. ایک گلی تھی جس سے امام حسن اور حسین نہیں گزرتے تھے. کسی صحابی نے پوچھ لیا مولا اس گلی سے نہیں گزرتے, میں اکثر دیکھتا ہوں جب گھر سے آتے ہو, مولا اس گلی سے نہیں گزرتے. مولا روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. کہا تمہیں میں کیا بتاؤں, اس گلی میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے میرے سامنے میری زہرا ماں پر تماچے کا ہاتھ اٹھایا. مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب حسن کہتے میں اور حسین دیکھ رہے تھے وہ ملعون اماں زہرا کے چہرے پر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حاضر یہی وجہ ہے امیر المومنین جب بطول کو غسل دینے لگے نا, علی کی چیخیں بلند ہونے لگی. کسی نے پوچھا یا علی یہ بلند بلند رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ آج علی کو پتا چلا ہے جب علی آتے تھے زہرا اپنے چہرے پہ چادر دے دیتی تھی, مجھ سے چھپاتی تھی. آج غسل کے وقت پتا چلا زہرا کا چہرہ نیلا ہے, زہرا کے چہرے پہ ظلم ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.